بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو ساگ ویدے کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اپنی لاسٹ ویکلی اپڈیٹ کے بارے میں، جس میں ایک طاقتور ویسٹرن ڈسٹربینس نے ملک کے اکثر حصوں پر اثر انداز ہونا تھا۔ تو دوستوں بالکل ایسا ہی ہوا، اور 13 اکتوبر کی رات سے ملک کے بالائی علاقوں سمیت کے صوبہ پنجاب، صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کے بیشتر شہروں میں مُسلسل بارشیں اور پہاڑوں پر برف باری ریکارڈ کی گئی۔ اس ویسٹرن ڈسٹربینس کے اثرات جو ہیں وہ 16 اکتوبر کی رات کو کراچی شہر کے شمالی اور شمال مشرقی علاقوں پر بھی اثر انداز ہوئے، جہاں پر ایک طاقتور ڈسٹ اسٹارم نے ہٹ کیا اور ساتھ ہلکی بارش بھی ہوئی، جن میں نوری آباد کے علاقے، گلشن معمار، سراب گوٹ، نارتھ کراچی، نارتھ نظم آباد، گلشن حدید ملیر اور شاہ فیصل کالونی سمیت مختلف علاقے شامل ہیں۔ ڈسٹ اسٹارم کے بعد موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا، اور اگلے 2 دن تک یعنی 18 اکتوبر تک کراچی میں موسم جو ہے وہ جزوی طور پر ابرآلود رہا۔ اس جو طاقتور مغربی سسٹم ویسٹرن ڈسٹربینس کے بعد، جس کا دورانیہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 13 اکتوبر سے 20 یا 21 اکتوبر تک رہے گا، کے بعد جو ہے ملک کے بالائی علاقوں سمیت کے صوبہ پنجاب اور صوبہ بلوچستان اور بالائی سندھ میں درجہ حرارت جو ہے وہ بتدریج کمی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ کراچی شہر میں اس وقت رات کے درجہ حرارت تو بہتر ہیں، لیکن ڈے ٹیمپریچر بڑھے ہوئے ہیں، جس کی ایک وجہ بحر عرب میں متوقع جو سمندری طوفان آپ کو بتایا تھا، جو تشکیل پا چکا ہے تیج کے نام سے، جس کی وجہ سے سمندری ہوائیں جو ہیں وہ کراچی تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں، اور دن میں موسم گرم اور مرطوب ہے۔ ایک اور نیا WD اس وقت کل داخل ہو چکا ہے ملک میں براستہ بلوچستان اور کے۔ تو مغربی ہواؤں کا یہ بھی طاقتور سلسلہ ہے، اور یہ ملک میں مزید بارشیں اور ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری جو ہے برسائے گا۔ بالکل مغربی ہواؤں کا یہ سلسلہ پاکستان کے صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے داخل ہوا ہے۔ پنجاب کی جانب اس کا سفر جاری ہے۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ کے تقریباً 70 to 80% علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے۔ اس کے اثرات کے زیر اثر اور صوبہ بلوچستان کے شمالی اور شمال مغربی اور مشرقی، وسطی اور جنوبی علاقوں میں کہیں کہیں تیز بارش اور چند ایک مقامات پر آندھی اور ژالہ باری بھی ممکن ہے۔ سندھ کی بات کریں تو سندھ کے مغربی علاقوں میں کچھ شمالی علاقوں میں چند ایک مقامات پر بارشوں کے امکانات بن سکتے ہیں، کہیں کہیں تیز بارش اور ژالہ باری بھی ممکن ہے۔ اس وقت جو ہے آج سنڈے ہے، اتوار کا دن ہے، 22 اکتوبر ہے۔ سیٹرڈے نائٹ سے اور ابھی تک جو ہے سلسلہ ہے خیبر پختونخوا اور کچھ وسطی پاکستان اور صوبہ بلوچستان کے بھی مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، اور اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کا دوران جو ہے وہ مغربی سلسلے کے زیر اثر جو ہے مختلف مقامات پر گرج چمک، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان موجود رہے گا۔ اچھا، بلوچستان کے اور سندھ کے جو زیادہ تر علاقوں میں جو ہے موسم خشک رہنے کی توقع ہے، البتہ جو ہے وہ ضلع خضدار اور آواران کیتر کے پہاڑی جو سلسلے ہیں ہمارے، وہاں پر گرج چمک کے سلسلے بن سکتے ہیں، جس سے متصل سندھ کے چند ایک علاقوں میں تیز بارش یا کہیں ہلکی بارش اور بوندا باندی کے امکانات بن سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو مغربی ہواؤں کے سلسلے کی پے در پے آمد ہے، اور شمالی بحر عرب میں جو اینٹی سائیکلونک سرکولیشن، اینٹی سائیکلون کی موجودگی کے باعث جو ہے کراچی میں آنے والے ہفتے میں ڈے ٹیمپریچر یقیناً بڑھے ہوئے رہیں گے، جبکہ رات میں موسم نم رہے گا۔ تو بحر عرب میں یہ بننے والے سمندری طوفان جو تیج، جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ 18 اکتوبر کو تشکیل پائے گا، بالکل اس وقت وہ کیٹیگری 2 میں موجود ہے، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ مزید فارم ہو کے انٹینسیفائی ہو کے مزید کیٹیگری 3 اور 4 تک بھی جا سکتا ہے۔
اور اس کا جو ہے پاکستانی ساحلی علاقوں کی طرف آنے کا کوئی امکانات نہیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کی جو ٹریک ہے وہ یمن اور عمان کے ساحلوں کی طرف ہے۔ یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں وہاں پر یہ ٹکرائے گا، جہاں پر یمن کی اور عمان کی جو میٹ آفس ہے، وہاں کی جو گورنرز ہیں، انہوں نے وہاں پہ اسکولوں کی تعطیل کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، اور ایمرجنسی فلڈنگ کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل کیے ہوئے ہیں۔ تو کراچی کے حوالے سے پھر آپ کو فائنلی میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ کراچی میں آنے والا ہفتہ جو ہے وہ ڈے ٹیمپریچر بڑھے ہوئے رہیں گے ڈیو ٹو سائیکلون تیج، اور جو WD کے اثرات ہیں وہ پاسبلٹی ہے کہ کراچی میں مغربی ہواؤں کے سلسلے کے زیر اثر کچھ بادل بن سکتے ہیں کراچی کے اطراف میں بھی، تو اس کی وجہ سے کراچی میں چند مقامات پر بوندا باندی اور ہلکی بارش کو رد نہیں کیا جا سکتا، متوقع ہے۔ تو اس تمام اپڈیٹ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلی پروڈکشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ تمام دوستوں کا ساگ ویدر کے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔